ویلکم بیک۔ اسلام آباد میں دہشت گردی کے واقعے کے بعد گزشتہ روز یہ کہا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف شاید 8 فروری کے احتجاج پر نظر ثانی کرے گی، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور آج جو وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کو بھی دہشت گردی بڑھنے، یعنی ملک میں جو دہشت گردی ہے اس کی بڑھنے میں یا اس کی واپسی میں پاکستان تحریک انصاف کا پر الزام عائد کیا ہے کہ یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں سینیٹر اون عباس پاکستان تحریک انصاف سے۔ بہت شکریہ فار جوائننگ اس سینیٹر صاحب۔ یہ فرمائیے گا، پہلے 8 فروری کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ گزشتہ روز یہ کہا جا رہا تھا کہ سیاسی کمیٹی اس پر غور و خوض کرے گی اور شاید اس 8 فروری کے احتجاج پر نظر ثانی کی جائے کہ اتنے بڑے افسوسناک اور اندوناک واقعے کے بعد اس کو مؤخر کیا جائے، تو کیا کسی قسم کا کوئی فیصلہ لیا گیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن کل ایک واقعہ بہت اندوناک قسم کا واقعہ ہوا، ایک بہت شدید سانحہ، اور اب تو وہ عمریں گزر گئی۔ ایک ٹائم ہوا کرتا تھا کہ جب ہم شاید اس وقت خود بھی اور بچوں کو مسجد میں جانے سے روکا کرتے تھے، وہ الحمدللہ وہ ٹائم ایک بڑے عرصے سے ختم ہو گیا تھا۔ کل دوبارہ آ کے خوف کی لہر پاکستان میں آئی، جو ایشوز بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا کے مرجڈ ایریاز میں دیکھ رہے تھے، کل جب اسلام آباد میں اس طرح کا سوسائڈ اٹیک ہوا تو پین فیل ہوا، وہ تکلیف فیل ہوئی جو کوئی وہ لوگ پتہ نہیں کئی دہائیوں سے دیکھ رہے تھے۔ تو I'm sure کہ کل پورے پنجاب میں، پورا اس سرکل میں یہ ایک پہلا دفعہ اس طرح کی چیز دیکھ کے ایک فیل ہوا، اینڈ آئی واز ہیپی کہ پنجاب گورنمنٹ نے جو بسنت کا جو چیز تھی اس کو کال آف بھی کر دیا۔ کل پولیٹیکل کمیٹی میں بھی اور تحریک تحفظ پاکستان کو یہ بات کنوے کی گئی تھی، اور علامہ ناصر صاحب نے خود بھی شاید 2-4 دوستوں سے بات کی۔ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارا 8 فروری کا پروگرام تھا اس میں کسی بھی طور کے اوپر ہم نے کوئی اس طرح کا پروٹیسٹ پلان نہیں کیا تھا کہ ہم نے کوئی تشدد والا کو معاملات رکھے ہوئے تھے یا کوئی بہت بڑی کوئی ریلیاں دن میں نکالنی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم نے تو صرف عوام کو یہ کہا تھا کہ آپ 8 فروری کے حوالے سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس حقیقی آزادی کی جنگ میں یہ ایک بہت بڑا دن تھا جو کہ آپ سے چھین لیا گیا اور ایسے لوگوں کو آپ پہ امپوز کر دیا گیا جو آپ کا جن کو آپ نے مینڈیٹ نہیں دیا تھا، تو پاکستان کو عوام کو کہ بجائے گھر سے باہر نکلنے کے آپ گھر کے اندر رہ جائیں۔ آپ اگر اس دن بچوں کو ویسے اسکول سے چھٹی ہوتی ہے، دفاتر سے چھٹی ہوتی ہے، آپ بازار مت جائیں، آپ اپنے گھروں میں رہیں، آپ گاڑیاں باہر نہ لے کے نکلیں، آپ سفر مت کریں، بلا وجہ ضرورت نہیں سفر کریں۔ تو ہم نے تو صرف یہ ریکویسٹ کی تھی کہ سب سے پرامن طریقہ یہ تھا ایک میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر ان لوگوں کو چلا جائے کہ جی آپ نے 8 فروری کو اس ملک سے زیادتی کی تھی، اور جو شام کی کوئی ریلیاں تھی اس حوالے سے وہ تھوڑا سا یہ اتنا بڑا ہمارا کوئی پلان نہیں تھا۔ اب کیونکہ سچویشن کل رات کو چینج ہوئی، ہمارا ایک ورچوئل جلسہ بھی تھا جس کو ہم نے کال آف کل رات کو کر دیا تھا، وہ آج رات ہوگا، اس حوالے سے کئی ڈسکشن ہو سکتی ہے، لیکن ایز آف ناؤ میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری کوئی 8 فروری کوئی پرتشدد کوئی مائنڈ نہیں ہے، اور 12 ہمیں مورد الزام ٹھہرانا کہ جی ہم کو بہت بڑا کوئی ایونٹ کرنے جا رہے ہیں، ہم کوئی ایونٹ کل ایسا نہیں کریں گے فارمل پارٹی کی طرف سے جس سے ان جو شہداء ہیں ان کو، ان کی فیملیز کو اور باقی جو لوگ ان کے ارد گرد ہیں ان کو تکلیف ہو کہ ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی اندازہ ہے یہ سوئم ہے، یہ تیسرا دن ہوگا ان لوگوں کا، اور ان کے گھروں میں قرآن خوانیاں ہوگی، سو وی ڈو انڈرسٹینڈ دیٹ، بٹ ہم اس طرح کا کوئی ایونٹ کل ہم نے پلان نہیں کیا جس سے کسی کو کوئی تکلیف ہو سکے، بٹ اسٹل پارٹی از کنسیڈرنگ کہ اگر اس کو تھوڑا سا کسی جگہ پہ تھوڑا سا کٹ ٹو سائز کر دیا جائے، کوئی تھوڑا مناسب کر دیا جائے، وہ بھی پارٹی آج دیکھ لیے، اگر ہوگا تو رات تک انشاءاللہ اس کو پتہ بھی چل جائے۔ اچھا، لیکن سہیل آفریدی صاحب کیونکہ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے آپ دیکھ رہے تھے کتنا متحرک تھے، انہوں نے سندھ کا بھی دورہ کیا، انہوں نے پنجاب کا بھی کیا، خیبر پختونخوا میں تو وہ مستقل ہی اس حوالے سے متحرک تھے، تو when you say کہ there was no plan as such کہ جس میں ہم کہیں کہ لوگ باہر نکلے، بلکہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے تو وہ گھروں میں رہیں، تو دین میں ذرا تھوڑا سا سرپرائز ہوں اور I'm taken aback کہ پھر what did you mean by the street movement؟ اچھا، میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ جو اس سے پہلے اسٹریٹ پروٹیسٹ موومنٹ چل رہی تھی، سہیل آفریدی صاحب جس کو لیڈ کر رہے تھے، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن 8 فروری کو ہمارا پلان صرف شٹر ڈاؤن ہڑتال اور پہیہ جام ہڑتال کا تھا، یعنی دکانیں اور کاروبار بند رہیں گے اور ٹرانسپورٹ بند رہے گی، اور وہ بھی یہ کوئی یعنی کہ وہ زور زبردستی نہیں ہے، ہم نے ایک ریکویسٹ کی ایک قسم کی ایک طریقے سے، اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ بس اس کو اپنے طریقے سے کریں، ہم نے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے حوالے سے ہم نے کوئی پش نہیں کرنا، وہ اپنی جگہ کے اوپر، لیکن 8 فروری کے حوالے سے اگر آپ نے سہیل آفریدی کی پرسوں رات کی اسپیچ دیکھی ہو تو اس میں یہ اندازہ ہو کہ اس میں بھی ہم نے یہی کچھ کہا تھا، اور سہیل آفریدی نے خود کہا کہ جی آپ نے اس دن صرف پیغام دینا ہے کہ اس دن پاکستان میں کچھ نہیں ہوا، دیٹ از اٹ، اور اس کے علاوہ ہماری موومنٹ نہیں۔
اور ساتھ ہی یہ تھا کہ ہم شام کو جو مشل بردار جو ہماری ریلیاں ہیں جی مشل بردار وہ نکالنی ہیں اچھا تاکہ لوگوں اور وہ بھی خاموش جس طرح اگر آپ نے ویجلز دیکھے ہوں جو باقی صحیح دنیا میں ہوتے ہیں بالکل کہ صحیح شام کو لوگ موم بتیاں لے کے پھرتے ہیں اس میں پاکستان میں کیونکہ کانسیپٹ ہے تو وہ مشال لے کے پھریں گے اور لوگوں کے کانسیپٹ دیں گے ہم خاموش پرامن طریقے سے ایک واک کر کے اپنا ایک پروٹیسٹ لانچ کریں گے صحیح اس کے علاوہ 8 فروری کے حوالے سے پارٹی نے کوئی پلان نہیں دیا اور یہ افریدی نے تقریباً یہی پرسوں کہا تھا اچھا آئی گیس یو ہرڈ اٹ اوکے سینیٹر صاحب اب دہشت گردی کے حوالے سے کیونکہ جبکہ اتنا بڑا کوئی آپ نے کہا کہ کوئی ریلیز یا کچھ اس طرح نہیں تھا لیکن اس کو بھی آج رات تک آپ اناؤنس کریں گے کہ ہاؤ وی کین کٹ ٹو سائز اس کو مزید کیا جا سکتا ہے ظاہر ہے کہ جو واقعہ ہوا ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیا اب یہ پارٹی بھی سوچ رہی ہے کہ کیونکہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ کئی سالوں کے بعد وہ ایک خوف کی لہر مسجدوں میں امام بارگاہوں میں جانے کی کل کے واقعے کے بعد ایک دم سے وہ اجاگر ہوئی اور پہلے یہ بالکل ختم ہو گئی تھی کئی سالوں پہلے تو بڑا خوف ہوا کرتا تھا لیکن دین الٹیمیٹلی الحمدللہ اس سے نجات ملی تھی آپ سمجھتے ہیں ناؤ دا ٹائم ہیز کم کہ پولیٹیکل ڈفرینسز اسائڈ کم از کم اس ایشو کے اوپر یک زبان ہو کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو حکومت کے ساتھ مل کر کے ایک ریزالو کے ساتھ آگے بڑھنا ہے کہیں جو بھی چینجز کی ضرورت ہے پالیسی میں وہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تو وہ کی جائیں اور ایک دہشت گردوں کو یہ میسج دینا ہے کہ وی آر ون اگینسٹ دس ٹیررزم اچھا میں تھوڑا سا کلیئر کروں کہ اس حوالے سے یہ اس واقعے کے حوالے سے تو آپ مطلب یہ کہنا کہ جی کیا ہم اس کے بعد یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے ایسا آئی تھنک دیٹس ڈفرنٹ ہم تو اس سے پہلے بارہا کوشش کر چکے ہیں اگر ہم صرف تھوڑا سا بلوچستان کو چھوڑ دیتے ہیں چلیں جی ہمارے سٹیکس بہت کم ہوں گے بلوچستان میں وہاں پہ معاملات اور ہوں گے خیبر پختونخوا میں تو ہمارے سٹیکس بہت زیادہ ہیں تو سہیل افریدی صاحب نے اور اس سے پہلے علی مین گنڈا پور نے بھی ان سے اسلام آباد سے بات کرنے کی بارہا کوشش کی کہ لیٹس سیٹ ڈاؤن ٹوگیدر اینڈ ایک اس طرح کا پلان ٹوگیدر کرتے ہیں جو کہ آگے لے کے چل سکے اور وہاں جو ایشوز ہیں ان کو کٹھے بیٹھ اگر آپ دیکھیں کہ تیرا آپریشن کے حوالے سے گورنمنٹ نے جس قسم کا ایک سٹینس لیا اور جس طرح کا وہاں سے ہمیں ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا جی دیکھیں جی سیزنل مائگریشن ہو رہی ہے یا جی ان کی اجازت سے ہو رہا ہے اور دے ور بینگ پارٹ آف اٹ یعنی کہ جو خیبر پختونخوا گورنمنٹ ہے وہ اس پورے مائگریشن کا پارٹ ہے ایسی مڈ سلنگنگ کریٹ کی گئی ایسا کنفیوژن کریٹ کیا گیا کہ جس سے لگا کہ جی کسی طور پہ پر وہ خیبر پختونخوا کو یا پشاور کو اسلام آباد ایک سٹیک ہولڈر سمجھتا ہی نہیں ہے اور وہاں کی عوام کا جس کے پاس مینڈیٹ ہے ان کی کسی طور پہ رائے کو وہ اپنانا نہیں چاہتے سو یہ ہماری طرف سے جموں نہیں توڑا گیا یہ جو موومنٹ چلائی گئی یہ اسلام آباد سے چلائی گئی فیڈرل گورنمنٹ نے چلائی اگر گوئنگ فارورڈ آج بھی اسلام آباد یا فیڈرل گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ خیبر پختونخوا یا ایون کہ پنجاب میں بھی کیونکہ پنجاب میں بھی سب سے زیادہ ووٹ ہمارا ہے سیٹیں چاہے ہمیں نہ ملے ووٹ تو ہمیں ضرور ملا تھا سیٹیں تو ہماری چھین لی گئی تھی اگر کسی جگہ پہ ہم سے بات کرنا چاہے گی تو پاکستان کی عوام کی سیکیورٹی کے ایشو ہم کیوں نہیں بات کریں گے لیکن یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان کو ہمیں ویلیو دینی پڑے گی ہماری بات کو ماننا پڑے گا اگر خیبر پختونخوا میں ہماری بات نہیں مانی جائے گی تو پنجاب میں یا اسلام آباد میں اگر دہشت گردی بڑھتی ہے تو وہاں ہم سے کہاں پوچھا جائے گا اب اگر آپ پر کل اسلام آباد کا یہ واقعہ دیکھ لیں میں کل اسلام آباد میں تھا ہم نے سپریم کورٹ کے باہر پروٹیسٹ بھی کیا اس کے بعد سینٹ میں بھی کیا جسٹ ٹو لیٹ یو نو کہ اس کے بعد اسلام آباد میں ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی پالیسنگ کوئی نہیں ہے کسی چیک پوسٹ پہ کوئی پولیس والا نہیں تھا کوئی چیکنگ نہیں ہو رہی تھی کل تو اسلام آباد بالکل سنسان ہو چکا تھا میں حیران تھا کہ اتنے بڑے واقعے کے بعد تو شاید انہوں نے ٹاپ اپ کر دیا بیف اپ کر دیا سیکیورٹی بٹ کوئی ایسا نہیں سو فیڈرل گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے مجھے اندازہ نہیں ہے آج دہشت گردی آپ کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے دیکھیں اسلام آباد سے بڑھ کے آپ کا پیوٹل پوائنٹ کوئی نہیں ہے لیکن سینیٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تیار ہیں لیکن فیڈرل گورنمنٹ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن وفاقی حکومت یہ کہتی ہے کہ جو مکس سگنلز خیبر پختونخوا کی حکومت دیتی آئی ہے آپریشنز کے حوالے سے مذاکرات کریں افغانستان کے حوالے سے یہ ساری باتیں تو ظاہر ہے سب کے پاس سب کو آن ریکارڈ یاد ہیں تو غلطی خیبر پختونخوا حکومت کی یعنی پاکستان تحریک انصاف کی بھی ہے اگر آپ بھی بیٹھنا چاہتے ہیں وفاقی حکومت بھی چاہتی ہے کہ سیم پیج پر سب مل کر چلیں تو کوئی تو پہل کرنی چاہیے بیکاز آپ نے درست فرمایا کہ now this is at your doorstep it has reached to the capital سو دیکھیں میں پھر وہ بات کو ریٹریٹ کرتا ہوں اگر آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ اگر فار ایگزامپل میں آپ کو جی اگر یہ ہم ون پیج پہ ہوتے
اور تیرہ کے آپریشن کے حوالے سے جو کچھ الزام اس دن وہ منسٹر صاحبان نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی، ڈیفنس منسٹر نے، انفارمیشن منسٹر نے جو پریس کانفرنس کی، اگر 2 منٹ کے لیے ازیوم کیا جائے کہ جناب وہ سچ بول رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سہیل افریدی ایک وہ جرگہ کرتا جو اس نے وہاں پہ پشاور میں کیا، وہ جو گرینڈ جرگہ کیا جس میں تمام مشران کو اکٹھا کر کے اس نے وہاں اوپینین لی کہ یہ بتائیں جی کہ یہ سیزنل مائگریشن ہوگا؟ جی سیزنل مائگریشن نہیں ہے. انہوں نے کیا ہم نے آپ کو کہا موو کرنے کا؟ جی نہیں، آپ نے نہیں کہا. So it was all very loud and clear. We were not part of it in any way. اور اسلام آباد کسی طور کے اوپر خیبر پختونخوا گورنمنٹ سے گوئنگ بیک، آپ کسی پریس کانفرنسز کا حوالہ بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ تو بہت بڑی کلیئرٹی سی بتائے گی کہ آپریشن جاری ہے اور جاری رہے گا. ایشو تو اب اسلام آباد نے فیصلہ کرنا ہے، ایشو تو اور ارباب اقدار نے جو کہ پاور فیکٹرز ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ پشاور کو کس قدر اہمیت دیتا ہے. ابھی سہیل افریدی کا اگر پچھلے 2 یا 3 ہفتوں کی آپ موومنٹ دیکھ لیں، اگر اس پہ ابہام ہوتا، اگر کوئی کنفیوژن ہوتا تو شاید وہ جرگہ کر کے اتنی بڑی پبلک سٹیٹمنٹ نہ جاری کرتا جس پہ کہیں جی نہیں ہمیں خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے نہیں کہا. سینیٹر صاحب یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.